ہاں بھائی، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سنا ہے کہ آپ سب بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں اس صدی میں، اور بڑی ترقی کر رہی ہے آپ نے، چاند پہ جانا چاہتے ہیں آپ، اور کئیوں کا دعویٰ کہ ہم چاند پہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ یہ جس دھرتی میں آ کے تم بیٹھے ہو، جہاں سے تمہارے وجود کو خداوند تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ تم نے اسے سنوارا ہے یا بگاڑ دیا؟ کہ تمہیں بڑا عشق ہو رہا ہے کہ ہم اس زمین کو چھوڑ کے چاند پہ جائیں؟ جتنے اربوں خربوں روپے تم تمام دنیا والے، یہ تمام حکومتوں والے جو ہیں، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے چاند پہ جانا چاہتے ہیں، اگر اتنی رقم جو ہے کہ آپ اس زمین کے اوپر، دھرتی ماں کے اوپر لگائیں اپنے اپنی کنٹریز میں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں صحت مند ہوں۔ واہ، چاند میں جانے کے راستے میں اتنا ضرور کرنا، جب تھوڑا سا بلندی میں جاؤ تو پلٹ کے اپنی دھرتی ماں کو دیکھنا ہے، کہیں وہ تمہاری وجہ سے رو تو نہیں رہی؟ کیا وہ تمہیں چیخ چیخ کے پکار نہیں رہی کہ دیکھو چاند پہ تو جا رہے ہو؟ کبھی تم نے جو چاند سے زیادہ روشن تھی کہ میرے سینے میں بڑے بڑے قیمتی انسان جو ہیں وہ مدفن ہیں، کبھی تم نے مجھے سنوارنے کے لیے کوشش کی ہے کہ مجھے چھوڑ کر تم چاند کے اوپر جانا چاہتے ہو؟ دیکھو، میری طرف سے گدلہ نہ کرنا، تمہارے گناہوں کے بوجھ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میری کمر جھک گئی ہے۔ بڑی تعلیم ہے آپ کے پاس، بڑا علم آ گیا آپ کے پاس اس صدی میں، اچھی بات ہے، علم ہونا چاہیے۔ علیم خوش ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، لیکن یہ علم آپ کے لیے نافع نہ ہوا۔ میں گیا ہوں یہ غریبوں کی بستی میں، ان کی جھگیوں میں، وہاں سے نکل کر میں نے امیروں کے محل بھی دیکھے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، کسی کے پاس دل کا چین نہیں ہے۔ ترقی کر چکے ہو نا، اتنی ترقی کی ہے کہ آپ نے اس زمین کو سنوار دیا ہے۔ واہ، خدا نے کہا کہ میں نے ان پہاڑوں کو کیلوں کے مانند گاڑا ہے تاکہ یہ زمین متوازن رہے۔ تم نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے محل بنائے ہیں، لیکن دل تمہارے اتنے ہی بنجر ہیں۔ اتنے بڑے بڑے محلات بنا لے ہیں تم نے، لیکن جس طرح تمہارے وجود سوچ کی بنیادی کھوکھلی ہیں، اس طرح تمہارے اس مٹیریل کے بنے ہوئے گھر کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہیں۔ بڑی روتی ہے یہ دھرتی ماں، شب و روز شکوے کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں سچ کہتی تھی کہ جب تو مجھ پہ اترے گا نا تو بڑا گناہ کرے گا۔ یہاں تم نے اچھا نہیں کیا حضرت انسان میرے ساتھ، تم نے اپنے بھائیوں سے بھی نفرت کی، اور تم نے مجھ سے بھی نفرت کی۔ تم سے اچھے ہیں وہ پہلے لوگ جن کے پاس اتنی تعلیم اور علم تو نہیں تھا، لیکن صبر والے تھے، ایمان والے تھے اور شکر والے تھے۔ زندگی بڑی تیز ہو گئی آپ لوگوں کی، لیکن نہ صبر ہے، نہ ایمان ہے اور نہ شکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک
کہیں منع نہیں کیا کہ آپ دولت نہ کمائیں، بلکہ دولت کمانے کا اور کما کر خرچ کرنے کا ڈھنگ سکھا دیا اس نے۔ بڑی مزے کی بات ہے، کمانے کا ڈھنگ بھی ہماری اپنی مرضی کا اور خرچ کرنے کا ڈھنگ بھی ہماری اپنی مرضی کا۔ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور جس نے آپ کو ایک منشور دیا ہے اس دنیا میں رہنے والے کا، اس کی بات تو مانی نہیں۔ کیا وہ لوگ پہلے خوبصورت چہروں والے تھے، چاند کے مکھڑے والے، ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے، ان کی نیتیں صبح صادق کے شبنم قطرے سے بھی صاف اور شفاف تھی۔ کاش تیرے علم نے تمہیں نفع دیا ہوتا، تیرے علم نے تمہیں ہوشیار بنا دیا ہے، لیکن تیری ہوشیاری بھی پاک نہیں ہے، بس گدلا سا ہو گیا تو، اور جہاں رہ رہا ہے اس مائی زمین کو بھی گدلا کر دیا۔ سوچ لے، پہلے گھر کو صاف کر، پھر چاند پہ جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔